بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے پرانی روایات اور نئی نسل کا چیلنج۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے معاشرے کا ایک نہایت حساس اور اہم پہلو ہے، نئی نسل اور پرانی روایات کا ٹکراؤ۔ ہمارے معاشرے میں بڑے بزرگوں کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ وہ نہ صرف اقدار کو قائم رکھتے ہیں بلکہ انہیں نسل در نسل منتقل بھی کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہر روایت، ہر رسم، ہر چلن حقیقت میں اسلام کے مطابق بھی ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ جن کا احترام بجا ہے، کچھ ایسی رسموں اور رواجوں کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں جو نہ صرف غیر اسلامی ہیں بلکہ بعض اوقات گناہ کے قریب بھی لے جا سکتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے بس وہی سچ ہے، وہی درست ہے، اور جو اس میں معمولی سی بھی تبدیلی کرے وہ اخلاق، تربیت اور معاشرے کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز سننے والوں، جب نئی نسل علم حاصل کر کے دین کو سمجھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کو نئے انداز میں گزارنے کی کوشش کرتی ہے، جب وہ پرانی بوسیدہ زنجیروں کو توڑ کر اسلام کی اصل تعلیم پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کرتی ہے، تو سب سے بڑی رکاوٹ وہی بزرگ بن جاتے ہیں جنہوں نے کبھی دین کو اصل ماخذ سے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ نئی نسل کو فوراً روک لیتے ہیں، سمجھانے لگتے ہیں کہ یہ رسم تو ہمارے باپ دادا کے دور سے چلی آ رہی ہے، ایسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ مگر کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا جو بات باپ دادا کے وقت میں درست تھی آج بھی ویسے ہی قابل عمل ہے؟ کیا وہ واقعی دین اسلام کی روح کے مطابق تھی؟ آج نئی نسل کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ پرانے بوسیدہ راستوں پر چلے یا آگے بڑھ کر علم، عقل اور دین کی اصل روح کے مطابق نئے راستے اپنائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی روایات صرف روایات کے نام پر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان میں فضول رسمیں، دکھاوے اور یہاں تک کہ فری مکسنگ جیسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور جب نئی نسل ان رسومات پر سوال اٹھاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اسے بدلنا بدتمیزی ہے۔ جب بزرگ سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو تو نئی نسل کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بزرگ سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہ ہو تو نئی نسل کو کیا کرنا چاہیے؟ میری عاجزانہ رائے اور مشورہ یہ ہے کہ ان کی نہ عمر اور نہ تجربہ انہیں ہماری بات سننے اور سمجھنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے ہمیں ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں سلیقے سے، نرمی سے، عاجزی سے ایک بار یا دو بار سمجھانے کی صرف کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی بات نہ بنے تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ لیکن خاموشی اختیار کر لینے کا یہ مطلب نہیں کہ راستہ چھوڑ دیں۔ ہمیں اپنا راستہ نہیں بدلنا۔ اگر ہمارا راستہ علم، فہم، عقل اور شریعت کے مطابق ہے تو ہمیں اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، کیونکہ پیچھے ہٹنا ہارنے کی علامت ہے اور آگے بڑھنا ہی ترقی کا راستہ ہے۔ نوجوان نسل بس اتنا کرے کہ ان سے بحث و مباحثے میں نہ الجھے۔ اگر وہ اپنا لیکچر شروع کریں تو خاموش ہو جائیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے رکھیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ان کی بات سے سہمت ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے راستہ الگ چنا ہے، اخلاق کو نہیں بگاڑا ہے۔ بزرگ اگر بات نہ مانے تو دل نہ توڑیں،
زبان بند رکھیے لیکن قدم آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کو روایات سے الگ رکھ کر سمجھیں اور صرف وہی بات اپنائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، نہ صرف اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ روایات اگر دین کے مطابق ہوں تو قابل فخر ہیں، لیکن اگر دین کے خلاف ہوں تو انہیں چھوڑ دینا ہی اصل تقویٰ ہے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور معاشراتی دباؤ کے باوجود درست راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔